میثاق مدینہ ایک ایسا دستور یا قانون جو 1400 سال پہلے ایسی سرزمین پر لکھی گئی جو بنجر صحرا اور خانہ بدوش قبیلوں کی سرزمین تھی۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یہود سے کیوں کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور اس میثاق میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ UN نے بھی جب قانون بنانا چاہا تو اس میثاق سے مدد لینی پڑی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کے قیام کی طرف توجہ دیا۔ شہر مدینہ میں انصار یعنی اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام تر معاملات یعنی حکمرانی، سیاست، تجارت اور معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا۔ کہتے ہیں اہل مدینہ میں رہنے والے یہود پہلے ہی سے واقف تھے کہ کوہ فرعون کی طرف سے ایک پیغمبر آنے والا ہے جو دنیا کا مسیحا اور رہنما ہوگا، اور وہ اس پیغمبر کا انتظار کئی عرصے سے کر رہے تھے۔ لہٰذا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھیڑ لگا دی۔ انہی لوگوں میں ایک یہودی شخص بھی تھا۔ جب اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ چند دنوں کے بعد عبداللہ ابن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے، اور جب حضور نے ان تینوں سوالوں کا جواب بذریعہ وحی بالکل صحیح دیا تو عبداللہ ابن سلام بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہود انتہائی جھوٹی قوم ہے، اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا علم ہو گیا تو وہ مجھ پر طرح طرح کی تہمت لگانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا جب یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا، تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن سلام خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان یہودیوں نے کہا، وہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم کے بیٹے اور ہم میں سے بہترین شخص ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اگر مسلمان ہو جائیں تو تمہاری کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ انہیں اس عمل سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں ابن سلام باہر آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگے، ہم میں سب سے بدترین اور جاہل شخص یہ ہے، اور ان کی برائی کرنے لگے۔ دراصل یہودی اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ آخری نبی اور مسیحا عربیوں میں آ گیا، جبکہ نبی نسلاً اسرائیلی ہونا چاہیے، اور ان کی اس نفرت اور تعصب میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان رسہ کشی اور بغض-و-کینہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہودی مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگے۔ دوسری طرف قریش مکہ بھی مسلمانوں کے سخت دشمن بنے بیٹھے تھے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ لہٰذا حضور پاک نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کے مقامی لوگوں اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جائے جس سے اسلامی ریاست کو مزید تحفظ حاصل ہو۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس معاہدے کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے پہلے سال یعنی سال 622 عیسوی میں کیا تھا۔ اس معاہدے میں کل 53 دفعات تھے، اور یہ معاہدہ 730 الفاظ میں لکھی گئی ایک قانونی دستور تھی جو کہ ریاست مدینہ کا قانون تھا۔ اس معاہدے کی پوری تفصیل کتب تاریخ میں ملتی ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ پہلا بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ بعض مورخین میگنا کارٹا کو دنیا کا پہلا معاہدہ قرار دیتے ہیں، جو کہ سال 1215 عیسوی میں شاہ انگلینڈ نے کیا تھا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جن کے نام بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا۔ لہٰذا نبی نے اس میثاق میں یہودیوں کے تینوں قبیلوں اور اوس و خزرج کے انصار اور مکہ سے آئے مہاجرین تمام قبیلوں اور طبقوں کے متعلق لکھ دیا تھا۔
میثاق مدینہ میں دو حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار اور مہاجرین سے، جبکہ دوسرے حصہ کا تعلق یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس میثاق میں یہودیوں کے متعلق جو دفعات اور نکات لکھے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے، اسے یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں یہودی حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قتل حق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی قریش یا ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کے متحد افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ حضور پاک کی ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ کی سرزمین میں کسی باقاعدہ دستور یا نظام یا قانون نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جس میں کسی انسان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت اور اس کی مذہبی اور روایتی رسم و رواج اور ثقافت کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی، خواہ وہ انصار کے قبائل ہوں، اوس و خزرج ہوں یا یہودیوں کے قبیلے ہوں۔ یہ سب ایسے مسیحا کی تلاش میں تھے جو وہاں امن و امان قائم کر سکے۔ لہٰذا اس میثاق کو دیکھ کر لوگوں نے پیغمبر رحمت کو اپنے مسیحا کے طور پر پہچان لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں امن، محبت، رواداری، بھائی چارگی اور اخوت پر قائم تھی اور ہر طرح کی برائی کے خاتمے کی ضامن تھی۔ وہیں میثاق مدینہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی باقاعدہ تحریری دستور ہے۔ اس میں حقوق انسانی کی تمام تصورات موجود ہیں۔ اس دستور میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ یہود اور غیر مسلموں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت غیر مسلموں کو برابر کا حقوق، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ، برطانیہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے دستوروں میں امریکہ کے دستور کو 7000 الفاظ کا مختصر ترین مثالی قانون قرار دیا جاتا ہے، مگر 1400 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا 630 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ اس سے کہیں زیادہ جامع، مؤثر اور مکمل قانون ہے، جس میں اقلیت سمیت تمام نسل اور طبقوں کے حقوق دیے گئے ہیں۔ میثاق مدینہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میثاق کا بیشتر حصہ پورے متن کے ساتھ شاہ کونیٹ دوم کے دستور، جسے 10,037 میں لکھا گیا تھا، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ شاہ الفانسو میں نہم کے قانون میں بھی، جو سال 1188 میں لکھی گئی، اس میثاق کی پیروی کی گئی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کو بھی سال 1355 میں اس میثاق کو دیکھ کر بنایا گیا۔ یہاں تک کہ UNO اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے لیے جو منشور سال 1948 میں طے کیے گئے، اس میں بھی اس میثاق مدینہ کی بہت سی باتیں عمل میں لائی گئی تھیں، لیکن دنیا کے جدید ترین دستور یا قانون آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے اس معاہدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔